بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الانفال نواں پارہ سورہ الانفال جو ہے اس کا دوسرا رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 16واں رکوع ہے، اور سورہ الانفال جو ہے اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے بدر کے اندر ایمان والوں کو جو جو انعامات عطا کیے، ان کو جو جو نعمتیں دیں، ان کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے کس کس انداز میں تمہاری مدد کی، جس میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے تمہیں جو ہے مطمئن کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بدر کی رات تمہیں اونگ طاری کر کے سلا دیا تاکہ تم صبح لڑنے کے لیے تازہ دم ہو جاؤ، یہ دوسرا انعام تھا۔ پھر تیسرا انعام یہ تھا کہ رات بارش برسا دی، اس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ تمہیں پینے کے لیے پانی، اپنے وضو طہارت کے لیے پانی مل گیا، زمین جو ریتلی تھی اس میں پختگی آ گئی، تمہارے لیے وہاں پاؤں چلنا پھرنا آسان ہو گیا، مقابل دشمن کے لیے یہ چیز پریشانی کا باعث بن گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس چیز کے ذریعے تمہیں ثابت قدمی دی۔ اب اسی طرح فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کر رہا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف، اور فرشتوں کو پیغام کیا دے رہا تھا؟ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ اللہ کی مدد ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، تو معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم، اس کی جو ہے وہ اجازت سے بغیر کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یا اس کو دوسرے انداز میں آپ بھی ساتھ لے لے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مزید حوصلہ دلاسا دیا کہ اللہ نے فرشتے بھی بھیجے اور کہا میں اللہ خود بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لہذا فرشتوں سے کہا اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مایا پس تم ثابت قدم رکھو، جمائے رکھو ان لوگوں کو جو ایمان والے، تم نے اب ان کو جو ہے وہ کھلا کے رکھنا ہے، ان کے پاؤں کو مضبوط رکھنا ہے۔ باقی کو کھڑا ہونا ان کا کام ہے میدان میں، تم ان کو کھڑے رکھو میدان میں۔ اگلا کام میں رب کا ہے، وہ کیا ہے؟ سَأُلْقِي، یقیناً میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب، میں ان کے اوپر دبدبہ روب ڈال دوں گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں پر دبدبہ اور روب جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور انعام تھا۔ یہ صرف بدر میں ہی نہیں ہے، یہ انعام نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خمسا لم یؤتہن احد من قبل، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسے انعامات سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک کر دے گی وضو کے لیے، جہاں وقت ہو جنمات پڑھ لیں۔ پہلی امتوں پہ لازم تھا کہ جو عبادت خانہ عبادت کے لیے مقرر ہے وہی اجازت تھی، نہ گھر میں نہ ہر جگہ نماز وہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر۔ تیسرا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ختم نبوت سے سرفراز کیا، نبوت مجھ پہ مکمل کر دی۔
چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے عالمگیر نبوت عطا کی، کیونکہ ہر نبی جو مجھ سے پہلے آیا وہ کسی خاص علاقے یا خاص قوم کی طرف نبی ہوتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے کل کائنات کا نبی بنا کر، اور پانچویں چیز فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی، کہ اللہ میں ابھی اپنے گھر سے نکلا نہیں ہوتا، دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، اللہ کافروں پر میرا روب ڈال دیتا ہے، ان کو مرعوب کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک خاص نصرت تھی جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ یہاں اللہ نے کافر لوگوں کا ذکر کیا کہ کافروں پہ اللہ جو ہے وہ روب ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ نے دوسری جگہ پر ان لوگوں کا معاملہ بیان کیا۔ اللہ نے یہاں ایک اور وجہ بیان کی، یہ کافر لوگوں کے اوپر روب کیوں اللہ ڈال دے گا؟ آگے اللہ نے وجہ بیان کی کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ وہاں پر ہم بات کرتے ہیں میں لہذا اب جب ان کافروں تمہارا کام ہے کھڑے ہونا، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے، مسلمان کا کام ہے جتنی اللہ نے ہمت طاقت صلاحیت دی نا تو دین کے لیے کوشش کرے، اگلے رستے اللہ کھول دے گا۔ دیکھو نا بدر میں بھی کیا کہا، فرشتوں سے کہا تم ان مسلمانوں کو کھڑے رکھو، پاؤں جمائے رکھو ان کے، اگلا کام میرا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب کافروں کے دل کے اندر روب ڈالنا میں رب کا کام ہے، ان کے دل کے حوصلے پست کرنا، ان کے اندر جو ہے بزدلی پیدا کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے وسائل اللہ نے دیے اس کے ساتھ بندہ کوشش شروع کر دے، اگلے رستے اللہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے لفظ بولتے ہیں نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بن جاتا ہے نا اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اب تم نے کرنا کیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرمایا تم مارو گردنوں کے اوپر، یعنی یہ بد نصیب جو یعنی ان کو قتل کرنا ہے، ان میں یہ باقی نہ بچیں، کیونکہ یہ ناپاک جسم جو ہے جنہوں نے زمین کو گندا آلودہ کیا ہوا ہے، یہ گردنیں کٹیں اور یہ لاشیں جو ہیں اس زمین سے دفع ہو جائیں۔ یعنی یہ کافر لوگ اللہ کو کتنے برے لگتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کٹوائی۔ میں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم مارو گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم مارو ان میں سے ہر ایک جوڑ پر، ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر جو مارو، یعنی خوب ان کی جو وہ چھلائی کرنی ہے، نرمی نہیں کرنی۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان کو مارو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُ، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام ان کافروں کو مارنا ہے اور ایسا پھینٹی لگانی ہے، ایسی مار مارنی ہے کہ ان کے ذریعے ان کے پیچھے والے بھی بگا دینے ہیں۔ اور بدر میں اللہ نے یہ کام کروا دیا تھا کہ آپ دیکھو نا 313 بے سر عثمانی ظالم، بظاہر کوئی جوڑ نہیں، مقابلے 1000 پورا اسلحہ ساز و سامان، اور جو ٹکرا آیا 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے۔ جڑے مرے نے بڑے بڑے سارے سرگنے نے، وہ تو جڑے پھڑے جڑے بچے وہ پھڑے گئے، وہ ادو وڈی ذلت ہے کہ انہیں پیسے دے کے جان چڑھاؤ، پتہ نہیں وہ بھی باج دے کہ نہیں باج دے۔ اذا كنت في نعمة فرعها فإن، اب یہ بھی جو ہے ان کے لیے بہت بڑی ذلت تھی، تو اللہ نے جو ہے یہ جہاد کے ذریعے فرمایا کہ ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے جوڑ پر جو ہے وہ مار ایسی مارو ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلمانوں میں جہاد رہا ہے نا، اسلام کے غلبے کی غیرت حمیت رہی ہے، مسلمان مغلوب نہیں ہوئے، اور جب سے انہوں نے جہاد چھوڑا ہے تو تب سے مسلمان پھر ذلت میں، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں 55 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں پوری دنیا میں اس وقت۔
ہمہ قسم کے وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس دینی غیرت کی کمی ہے، آپس میں اس کا فقدان ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان ذلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو فرمایا میں روب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم مارو ان میں سے ان کے ہر جوڑ پر۔ مایا کیوں مارنا ہے، ان کی گردنیں کیوں اڑانی ہیں، یہ بزدل کیوں ہو جائیں گے؟ فرمایا ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان لوگوں کی یہ بزدلی بھی ان میں اس لیے آئے گی کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، اسی لیے کہ مومن بزدل ہی نہ ہوتا، مومن تو موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرتا ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ بھی وہ شعر پڑھتے تھے نا، جو پڑھتے شعر ہوئے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیونکہ مومن اپنی قوت ایمان کی بنیاد پہ لڑتا ہے، مومن اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتا، مومن افرادی قوت کے زور پہ نہیں لڑتا، مومن کو میدان میں کھڑی کرنے والی چیز، لڑانے والی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، صداقت کا وہ یقین ہوتا ہے، لڑاتا ہے۔ میں اس کی وجہ، ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ مخالف ہیں، اللہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول۔ ایک یہاں وجہ بیان ہوئی کہ ان کو مارنا کیوں ہے اور ان میں یہ بزدلی کیوں ہے کہ یہ اللہ رسول کے کیا ہے، مخالف۔ سورہ آل عمران جو ہے وہاں پر آیت نمبر 151 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بیان کی کہ یہ لوگ، ان کے دلوں میں اللہ جو روب ڈال دے گا، ان کو بزدل بنا دے گا۔ کیوں؟ مَا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ کیوں ڈال دیں گے؟ میں بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل ہی اللہ نے نہیں اتاری ہے، ان کے شرک کی وجہ سے اللہ ان کو بزدل کر دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ مشرک بزدل ہوتا ہے، مومن اپنے ایمان کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے، مومن جو ہے وہ اپنے رب پہ بھروسے کی وجہ سے بہادر اور میدان میں ڈر کے کھڑا ہونے والا ہوتا ہے۔ وَمَن یُشَاء، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بزدلی سے پناہ مانگو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اللہ کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور، اللہ میں ذلیل ترین بڑھاپے کی عمر کی طرح لوٹایا جاؤں، اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صبح شام کے جو اذکار عام طور پر ہمارے یہاں کتابوں میں یا کار میں بھی تب ہے، اس میں دعا ان الفاظ کے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ 8 چیزیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ پریشانی سے، اندرونی جو بندے کو پریشانی ہوتی ہے نا، جو پنجابی کے اندر ہی اندر بندے کو کھا جاندی ہے، ٹھیک ہے، نہ بندہ کھول کسی کا اظہار کرے، میں اللہ اندرونی پریشانیوں اور ظاہری جو غم ہے اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اللہ میں کسی کام کو کرنے سے تھک جاؤں، بے بس ہو جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، کسل، اللہ کسی کام میں سستی کا شکار ہو جاؤں، اللہ سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ الجبن والبخل، اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ اللہ کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی الجبن والبخل اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ میرے اوپر جو ہے
قرضہ چڑھ جائے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ، میں لوگوں کے ہاں جو ہے لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، میں لوگوں میں مغلوب ہو جاؤں اللہ، اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ تو اس لیے بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں ومن یشاقق اللہ ورسول، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ آیت بھی بڑی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر نا لوگوں میں ایک بڑا ہی عجیب ذہن پایا جاتا ہے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے معاملات کو، رسم و رواج، شریکہ برادری کی وجہ سے چھوڑ دینا، اور اپنی من مرضی کے بدعی معاملات، رسم و رواج کے کام، ان کا جھنڈا اٹھا لینا، اور جب وہ کہے وہ خیر ہے، یہ حرج کی ہے، بھئی اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے یہ رسول اللہ کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، نبی علیہ السلام سے منع کیا، کلمہ پڑھنے والا تو آزاد ہے ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا تو پابند ہے اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب ہماری یہ پابندی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، تو پھر حرج والی بات کدھر سے آ گئی؟ یہ تھوڑا حرج ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کے اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اور اس سے حرج کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ مخالفت رسول میں شمار ہوگا، اور مخالفت رسول کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک، یہ سخت عذاب کیوں ہوگا؟ جو یہ سخت عذاب جو ہے، فذوقوہ، تم چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ خود تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا واسطہ پڑے، ہمارا جو ہے میدان سجے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، لوگوں کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی امید نہ کرو، یہ خواہش نہ کیا کرو کہ میرا فلاں دشمن سے پالا پڑے، میرا اس کے ساتھ جوڑ پڑے، اس کو وہ اس سے میرا مقابلہ ہو۔ میں لا تتمنوا لقاء العدو، میں دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر جب تمہارا ملاقات ہو جائے، دشمن سے ٹاکرا ہو جائے، میدان سج جائے، آمنا سامنا ہو جائے، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، میدان سے پاؤں نہیں اکھاڑنے، جم کے لڑنا ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے۔ اور نمبر دو، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ بندے کے پاؤں تبھی زمین پہ قائم رہتے ہیں جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ جتنا دل مضبوط ہوگا اتنے پاؤں میں جان زیادہ ہوگی، پاؤں مضبوط ہوں گے۔ بندہ کڈا بھی بہادر ہو گئے کہ جی اندروں ڈریا ہوئے نا تو وہ پہ لتاں بھی کمبدیاں ہوں گی۔ وجہ کیوں؟ اس کا دل جو ہے اس میں یقین نہیں، اس پہ خوف طاری ہوتا ہے، اور اس کا وہ خوف اس کے چہرے پہ بھی نمایاں ہوتا ہے، اور اس کے عذاب بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور دل مطمئن ہو، دل میں یقین ہو، دل میں اطمینان ہو، تو پھر بندے کے اوپر کسی قسم کی لغزش، کمزوری ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ میں فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ڈٹ کے لڑنا ہے، اللہ کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں رب کی یاد کے ساتھ۔ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم جو ہے تمہارا مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تم ملاقات کرو، فرمایا زحفا، بڑے لشکر سے۔ اب زحف کا لفظی معنی ہوتا ہے بچے کا زمین پہ گھسڑنا، پنجابی کے اندر کسی کرنا، بچہ چل نہیں نہ سکتا تو زمین تے رگڑ رگڑ کے وہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں زحف الصبی، بچہ زمین پہ گھس رہا۔ جو لشکر بڑا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں،
تو چلنے میں پھر ان کی بھی رفتار سست ہوتی ہے، کیونکہ رفتار زیادہ ہوتا ہے، سب اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے، اور زیادہ جو ہے رش ہونے کی وجہ سے پھر وہ بھی تیز چل نہیں پاتے۔ اس لیے جو ہے جو بڑا لشکر ہوتا ہے نا، جو اس کا معنی بھی اس کو بھی ضعف الجیش کہتے ہیں، بڑا لشکر، یعنی جو اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں چل پاتا ہے۔ مایا اے ایمان والا تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں نے کفر کیا، زحفا آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے، مایا فلا تولوہم الادبار، تو مایا تو ان سے نہ تم پھیرو ان سے پیٹھ، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، پھر ڈٹ کے لڑنا، دشمن سے پالا پڑ جائے، آمنا سامنا ہو جائے، پھر ڈٹ کے لڑنا ہے۔ وجہ میدان جنگ سے بھاگنا صرف کبیرہ گناہ نہیں ہے، سات وہ گناہ جس سے نبی نے مایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں جہاں شرک ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور مایا انہی گناہوں میں سے ایک گناہ التولی یوم الزحف، جب دشمن سے مڈبھیڑ ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، تو میدان جنگ سے بھاگنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ، جہاں ان میں سے ایک گناہ یہ والا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کا فلا تولوہم الادبار، تو نہ تم پلٹو ان سے پیٹھ پھیر کر کے میدان سے پھر بھاگو نہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ دوں میں، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کر رہا تھا تیرا فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یقیناً میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب، مایا فاضربوا فوق الاعناق، تم مارو گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم کل بنان، اور تم مارو ان کے ہر جوڑ پر، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم، یہ عذاب جو ہے، فذوقوہ، تم چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یقیناً کافروں کے لیے دردناک کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم جو ہے ملاقات کرو تم جو ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے آمنے سامنے، زحفا مقابلے کی صورت میں، فلا آمنا سامنا ہو، آمنے سامنے ہونے کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، نہ تم پھرو ان سے پیٹ پھیر کر کے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب